بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق خاص سے آج ہم عین الفقر شریف حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مایہ ناز تصنیف مبارک ہے، اس کے دروس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مبارک میں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سراپا بعز و نیاز ملتجی ہیں، التجا کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے تصدق سے میری اس کام میں خصوصی مدد اور رہنمائی فرما دیں، اور خاص کر عین الفقر شریف کے ظاہری اور باطنی اسرار و رموز، اشارات و کنایا، تشبیہ و تمثیل اور حقیقت و مجاز جیسے دقیق متصوفانہ اصطلاحات کا فہم و ادراک عطا فرما دیں، اور عین الفقر شریف کی عبارات کے مطالب اور مفاہیم مجھ پر واضح اور آسان فرما دیں، اور بارگاہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں سراپا بعز و نیاز التجا کرتے ہیں کہ یا سخی سلطان باہو در حقیقت کاملی، المدد فی کل حال در خفی و در جلی، المدد فی کل حال در خفی و در جلی، المدد فی کل حال در خفی و در جلی۔ عین الفقر شریف کے درس کا آغاز کرنے سے قبل ایک بنیادی نقطہ جس کا عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ ذہن نشین فرما لیں۔ تصوف کی کتب پڑھتے وقت ہمیشہ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے، لیکن وہ صوفیاء کرام جو امت مسلمہ میں جن کا مقام مسلم ہے، جو اتھارٹی مانے جاتے ہیں، ان صوفیاء کرام کی کتب کی بات کر رہا ہوں۔ جب تصوف اور روحانیت پر مبنی کسی کتاب کا مطالعہ کریں اور دوران مطالعہ اگر کوئی ایسا عقدہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا مسئلہ جس کی سمجھ نہ آ رہی ہو، آپ کے ذہن میں وہ خلش پیدا کر رہا ہو، اس بات کو پڑھ کر آپ کا ذہن منتشر ہو گیا ہو، تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس بات کا انکار کرنے کے بجائے، اس کتاب کا انکار کرنے کے بجائے، اور اس کتاب کے مصنف پر کسی قسم کی جسارت کرنے کے بجائے کسی صاحب بصیرت سے رجوع کریں، تاکہ وہ آپ کا عقدہ کشائی کرے، وہ آپ کو اس مشکل سے نکالے۔ اور ادب کا تقاضا بھی یہی ہے اور اصول بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کسی مسئلے میں انجان ہو، تمہیں علم نہیں ہے، تو اہل ذکر سے رجوع کرو، اہل ذکر سے پوچھو۔ حضرت امام ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قوت القلوب میں لکھتے ہیں کہ جب علماء ظاہر کو کسی مسئلے میں جس کے دلائل مختلف ہونے کی وجہ سے
اس مسئلے کو حل کرنے میں انہیں مشکل پیش آ رہی ہوتی تو علماء ظاہر کا یہ طریقہ تھا کہ وہ کسی عالم باللہ، کسی صوفی کے پاس جاتے اور وہ عقدہ کشائی کرتے، اس مسئلے کا حل ان سے دریافت کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اصول دیا ہے قرآن مجید کے اندر کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جب تمہیں کسی مسئلے میں علم نہ ہو، انجان ہو، سمجھ نہ آ رہی ہو، تو پھر اہل ذکر کے پاس جایا کرو، ان سے اپنا مسئلہ عرض کیا کرو تاکہ وہاں سے آپ کی عقدہ کشائی ہو جائے۔ تو اصول یہ ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ کسی کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی، یا آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ آپ کے عقل کے خلاف ہے، تو خود کو عقل کل نہ سمجھیں، خدا را خود کو عقل کل سمجھنے کے بجائے بہتر ہے کہ کسی صاحب بصیرت سے، کسی صاحب علم سے رجوع کریں، رابطہ کریں، تاکہ وہ آپ کو اس مسئلے سے نکالے، اس کا حل بتائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ فوق کل ذی علم علیم، کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ تو اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے جتنے بھی علوم و فنون ہیں، ہر علم اور ہر فن، جس طرح مثلا علم فقہ ہے، علم حدیث ہے، علم تفسیر ہے، علم طب ہے، جیومیٹری ہے، ریاضی ہے، فلسفہ ہے، منطق ہے، جتنے بھی علوم ہیں، یعنی ہر علم اور ہر فن کی اپنی اپنی اصطلاحات ہیں۔ تو اس لیے کوئی آدمی جب دوسرے کی اصطلاحات کو من کل الوجوہ نہیں سمجھتا، نہیں جانتا، تو اسے یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس پر اس کی بات کا رد کر دے، انکار کر دے، یا اس پہ فتویٰ جاری کر دے، یا اس کے بارے میں کوئی فیصلہ صادر کر دے۔ حضرت امام عبد الوہاب الشعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الجواقیت والجواہر میں جو عقائد پہ انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس میں حضرت امام نووی جو شارح مسلم ہیں، ان کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ اولیاء کرام کے کلام کا، صوفیاء کے کلام کا انکار نہ کیا جائے۔ اگر تمہیں کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کوشش کریں کہ اس کی کوئی ایسی تعویل کریں جو آپ کو صحیح مفہوم اور درست مفہوم تک لے جائے، اور اگر ایک آپ نے تعویل کی ہے اور آپ صحیح مفہوم تک نہیں پہنچے تو فرمایا کہ 70 اگر تعویلیں کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو 70 تعویلیں کریں، لیکن صوفیاء کے کلام پر اعتراض کرنے سے ان کے کلام، ان کی ذات پر اعتراض کرنے سے بچیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، کتنے محدثین کیوں یہ اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ صوفیاء پر اعتراض نہ کیا جائے، صوفیاء کے کلام کو رد نہ کیا جائے، بلکہ ان کے کلام کو سمجھا جائے۔ حضرت علامہ سید محمد ابن عابدین شامی رسائل ابن عابدین میں لکھتے ہیں کہ جس شخص نے صوفیاء اور اولیاء پر اعتراض کا دروازہ کھولا اور عیب جوئی کے لیے ان کے افعال میں نظر کی اور مخالفت میں اس سے بحث کی، تو فرمایا یہ یقیناً یہ بدنصیبی ہے، اور یہ علامت جو ہے یہ اس کے برے خاتمے کی ہے، اور ایسا شخص کبھی فلاح نہیں پا سکتا جو اولیاء پر، جو صوفیاء پر اعتراض کرتا ہے اور ان کو اعتراض کا نشانہ بناتا ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحیح بخاری میں کتاب الرقاق کے اندر یہ حدیث قدسی نقل کی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ من عاد لی ولیًا فقد اذنتہ بالحرب، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس شخص نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی تو اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے، اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ صوفیاء کرام کی کتب پڑھتے وقت کہیں ایسی بات جس کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو اس کا انکار کرنے کے بجائے
کسی صاحب بصیرت سے رابطہ کیا جائے، کسی صاحب علم سے رابطہ کیا جائے، تاکہ وہ بات آپ کو سمجھا دے، تاکہ وہ بات آپ کو سمجھا دے۔ حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المنقذ من الضلال میں یہ لکھتے ہیں کہ میں یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں جماعت صوفیاء کے حوالے سے کہ صوفیاء کرام کی سیرت سب سیرتوں سے اعلیٰ ہے، سب سیرتوں سے بہتر ہے، اور صوفیاء کا طریق سب طریقوں سے زیادہ روشن اور پاک اور صاف ہے، اور صوفیاء کے اخلاق سب اخلاقوں سے پاکیزہ تر ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ صوفیاء کی سیرت سب سیرتوں سے اعلیٰ ہے، صوفیاء کا طریق سب طریقوں سے اعلیٰ ہے، صوفیاء کا اخلاق سب اخلاقوں سے اعلیٰ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں فَإِنَّ جَمِيعَ حَرَكَاتِهِمْ وَسَكَنَاتِهِمْ فِي ظَاهِرِهِمْ وَبَاطِنِهِمْ مُقْتَسَبَةٌ مِّن نُّورِ مِشْكَاةِ النُّبُوَّةِ۔ فرماتے ہیں کہ ان کی تمام حرکات اور سکنات، چاہے وہ ظاہری ہوں چاہے وہ باطنی ہوں، مشکات النبوت کے نور سے ہی منور ہیں۔ یعنی صوفیاء کرام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہی نور حاصل کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہی وہ روشنی پاتے ہیں، تو اس لیے ان کی سیرت سب سیرتوں سے اعلیٰ ہے، ان کا طریق سب طریقوں سے پاک اور صاف ہے، روشن ہے، اور ان کے اخلاقیات سب اخلاقوں سے منزہ ہیں، پاکیزہ تر ہیں۔ تو اس لیے تو جماعت صوفیاء سے فیوض و برکات لینے چاہیے، ان سے اعتراض سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ بد نصیبی کی علامت ہے اور برے خاتمے کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ فرما کر یہ ان کی صحبت اور سنگت اور ان کی معیت میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ صوفیاء کرام اولیاء کرام کے حوالے سے ان کے قول ان کے فعل کے لحاظ سے ایسی بات جس کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو اعتراض کرنے کے بجائے کسی صاحب بصیرت سے رجوع کیا جائے۔ یہ وہ بنیادی بات تھی جو میں سمجھتا تھا کہ اس کو بیان کیا جائے کہ صوفیاء کرام کی کتابوں کے مطالعے کے یا ان کو پڑھنے کے جو آداب ہیں ان میں سے یہ ایک ادب ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات آئے، کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا فکرہ آ جاتے ہیں مطالعے کے دوران جس کی سمجھ نہیں آ رہی یا آپ کی عقل کے آپ کے علم کے بالکل وہ اپوزٹ ہے، مخالف ہے، تو ادب کا تقاضا یہ ہے اور رسول بھی یہی ہے کہ آپ اس کا انکار نہ کریں۔ آپ صوفیانہ طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کتاب کو بند کر دیں اور آپ دوگانہ پڑھیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور ان نوافل کا ثواب اس صاحب کتاب کو جس کی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں، اس صاحب کتاب کو، اس مصنف کی روح کو آپ اصال ثواب کریں، اور دعا مانگیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا وہ عقدہ حل کر دے، اور اس کے ساتھ آپ کسی صاحب علم کسی صاحب بصیرت سے رجوع کریں تاکہ وہ آپ کو اس مشکل سے نکالے۔ یہ صوفیاء کا یہ منہج ہے، یہ طریقہ ہے، یہ آداب ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔